جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ۔ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا، ایک پوسٹ میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، میں اس کو پوسٹ کو فیس بک پہ داغنا چاہ رہا تھا لیکن میں داغ نہیں سکا، تو آج پوڈ کاسٹ نے یہ موقع دے دیا کہ میں اس کو آڈینس کے سامنے بیان کر دوں۔ ہوتا یہ کہ سوال بھی کافی زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ایک برائی، ہم اس برائی کے خلاف خطبہ بھی دیتے ہیں اور قرآن و حدیث سے اس کی مذمت بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ برائی مسلسل ہو رہی ہوتی ہے اور بندے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یار میں نے ابھی کل ہی تو میں نے جمعہ پڑھایا ہے، کل ہی تو میں نے درس دیا ہے اور بڑا جو ہے وہ بلیغ میں نے اس پہ گفتگو کی ہے۔ تو میرے پوسٹ جو میں داغنا چاہ رہا تھا میرے ذہن میں یہ ہے کہ بس اوقات ہم ایک برائی پہ خطبہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ برائی اس وقت معاشرے میں کس کس صورت میں موجود ہے بس اوقات لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ ہمیں حدیث سے مل جاتی ہے کہ یہ چیز منع ہے، لیکن وہ چیز اس وقت معاشرے میں کن کن صورتوں میں رائج ہے اس کا امپلیفیکیشن میں ہی بس اوقات کہہ دوں کہ مجھے بھی بس اوقات نہیں پتہ ہوتا، اور جو سننے والے ہیں ان کو تو پھر کیا پتہ ہوگا۔ جب آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابھی جو ریسنٹ جو جمعہ گزرا وہ میں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے، تو اس جمعے کے دوران ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی، وہ پھر میں نے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی حج کے حوالے سے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان پر حج فرض ہے جس کو حج کی استطاعت ہے۔ جی اب یہ بات تو بہت دیر سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے، ہاں لیکن جی استطاعت کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ تو استاد پھر ہے کیا؟ ہے کیا؟ تو اس کا میں نے جو ہے نا وہ ایک بریک ڈاؤن کیا، اور بریک ڈاؤن کر کے میں نے کہا کہ حج کا منیمم 8.5-9 لاکھ روپے کا حج ہو رہا ہے، پلس اس کے ساتھ آپ نے اپنے اہل و عیال 2 لاکھ روپے آپ ان کو دے کے جا رہے ہیں، اور وہاں پر جا رہے ہیں 1 سے 1.5 لاکھ روپے آپ کر رہے ہیں۔ تو جو انسان آج 13 سے 14 لاکھ روپے کا مالک ہے تو اس انسان کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر ایک انسان نے 18 لاکھ 19 لاکھ 20 لاکھ روپے کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور وہ حج پہ نہیں جا رہا، تو وہ حج کی استطاعت کے اندر ہے، اور وہ کسی جگہ پر یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتا کہ میرے پاس استطاعت نہیں تھی۔ استاد نہیں تھی۔ جی شیخ اس میں آپ نے جو ہے 2 لاکھ روپے اہل و عیال کو دینے کا جو کہا، یقیناً آپ نے کسی عرف کے تحت ہی کہا ہوگا 2 لاکھ روپے کی قید ویسے شریعت کے اندر تو ہمیں نہیں مل سکتی، لیکن آپ نے اس کے اندر، اور ٹھیک ہے کسی عرف کی آپ مثال کے طور آپ نے پہ 40 دن کے لیے جا رہے ہیں تو پیچھے آپ کے گھر والے ہیں، ان کا کھانا پینا، 40 دن کے لیے جو جا رہا ہے اس کے پاس جو ہے وہ اس کے گھر کے اخراجات 40,000 بھی ہو سکتے ہیں، 40 دن کے 2 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، اور 20 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کھینچ کے بتا دیا نا، کھینچ کے بتا دیا نہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے کسی نہ کسی اپنے عرف کو دھیان رکھتے ہوئے جو ہے، اصل میں یونیورسٹی میں دے رہا تھا نا، خطبہ دے رہا تھا، تو یونیورسٹی کے عام طور پہ بالکل ایسے یونیورسٹی کے عرف میں جو آڈینس ہے 25 سے 30 سال کے بیچ بات ہے میں، کہ اگر ایک گھر کسی نے وہاں پہ لیا ہوا ہے 5 مرلے کا 10 مرلے کا جیسی جگہ پر، تو اس کا کرایہ 50-60 ہزار روپیہ تو اس کا کرایہ ہے، پھر اس کے بعد آج کل گرمیاں چل رہی ہیں تو 35-40 ہزار روپیہ اگر آپ اے سی چلا رہے ہیں تو بجلی کا بل آ جاتا ہے۔ یہ تو بیسک جو ہے نا وہ آپ 80-85 ہزار میں تو آپ نے بل اور اسی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں صرف کرایے پہ۔ ماشاء اللہ شیخ نے بڑی اچھی بات کی کہ کبھی کبھار ہم برائی کو منع تو کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم اسی فعل کے اوپر جو ہے نا اسی طرز کے اوپر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں برائی کون ڈیفائن کرے گا کہ برائی ہے کیا؟ جی ایک وہ قوم ہے معاشرے کے اندر کہ جن کے نزدیک شر اور خیر کا جو تعین کرنے والا جو معیار ہے وہ شریعت ہے، کہ جو قول اللہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے اندر انہوں نے صحیح کہہ دیا، جو اچھا کہہ دیا وہ خیر ہے، اور جو جس چیز کو انہوں نے شر قرار دے دیا وہ شر ہے۔ اگرچہ کہیں پر کہ اس لوگوں کو دکھ رہا ہو کہ اس خیر سے شر ہو سکتا ہے، آپ کی یہ حق بات کہنے سے شر زیادہ پھیل سکتا ہے، لیکن چونکہ ان کے یہاں میزان یہی ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا صحیح وہ صحیح ہے، اور جو کہہ دیا غلط غلط ہے، تو یہ صحیح اب کرنا ضروری ہے یہاں پہ۔ اس سے شر پھیل جائے تو کہہ رہے آپ نے تو یہی کہا نا، ہمیں تعلیم تو یہی ہے۔ اسی طرح کہیں پہ ایک شر ہے جو شاید برداشت کرنے سے 10 خیر جو ہیں جنم لے جائیں، تو وہاں پر بولیں گے چونکہ اس سے منع کیا گیا، تو یہ ایک سوچ ہے۔ جی دوسری سوچ ہے، وہ بولیں گے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ نے کس کو شر اور خیر قرار دیا اور آپ نے کس کو شر اور خیر قرار دیا۔ شر وہ ہے جو ہماری عادت کے خلاف ہو، اور خیر وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو۔ یہ ایک قوم ہے جن کے یہاں عرف ہی سب کچھ ہے کہ یہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، اب غلط ہو صحیح ہو بھائی یہ باتیں ہم سے نہیں کرو تمہارے نزدیک، ہمارے نزدیک صحیح وہ ہے، خیر وہ ہے جو چل رہا ہے، جو ہمارے آباء و اجداد سے آیا ہے، جو ہماری رسم و رواج ہے، وجدنا علیہ آباءنا، ہاں، اور جو نہیں ہے
وہ ہمارے نزدیک شر ہے، اور اس طرح تو کاروبار نہیں چل سکتا، جیسے تم کہہ رہے ہو لکم دینکم ولی دین. تمہارا ہی مورل ہو رہا ہے، ہمارا ہی مورل ہو تو رہا ہے. اصل میں جو برائی ہے یہ لوگ بڑا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے لوگوں کا اس کے اوپر، کیونکہ اگر آپ کی اصل کیا ہے پیچھے کسی چیز کو خیر یا شر جاننے کی، اگر آپ کی اصل ہی پیچھے سے خراب ہے کہ آپ جو ہے اس کو کسی چیز کو خیر یا شر اپنی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اپنے نفس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اپنے مزاج کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، یا میں بولوں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، آپ بولیں جی کیوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی، تو میرے نزدیک وہ برائی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وہ خیر ہو. یہ دیکھیں جس چیز سے شریعت نے منع کر دیا، جس کو کہہ دیا کہ یہ برائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم معاشرے کو سمجھانے سے قاصر ہوں کہ یہ برائی کیسے ہے، اور ایسے آپ عرف کا نام لے رہے ہیں، ہم عرف کو سمجھانے سے قاصر ہو جائیں کہ اس میں برائی کا اور شر کا پہلو کیسے موجود ہے. بہرحال شر کا پہلو تو ہوتا ہے اس میں، لیکن ہم سمجھانے سے ظاہری طور پر آپ کو اس میں برائی نہیں نظر آ رہی تھی، ظاہری طور پر آپ کو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہ منافع للناس، تو آپ کو ظاہری طور پر تو فائدہ نظر ہے. ایک وہ انسان جو شراب بیچ رہا ہے اور خرید رہا ہے، اگر آپ اس کے لیے شراب کا بزنس بند کریں گے تو اس کے لیے اس میں شر ہی ہے، کیونکہ اس کا بزنس ٹھپ ہو رہا ہے، اس کے کروڑوں کی انویسٹمنٹ جا رہی ہے. اب آپ لیکن اس کے بیہائنڈ دیٹ کیا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ شر ہے. اور اس کے علاوہ ظاہری طور پہ شراب بھی، الکوہل بہت سی دوائیوں کے اندر استعمال ہوتی ہے. اس دور میں بھی شراب کھانسی کے لیے اور گلے کے لیے اور سینے کی جو بیماریاں اس کے لیے بطور دوائی بھی استعمال کی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسمہما اکبر من نفعہما. بعض دفعہ آپ کو کچھ چیزوں میں ظاہری طور پر فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور ظاہری طور پر آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہوتی ہیں. شیطان کا کام ہی ہے کہ وہ آپ کو وسوسات کے تھرو ان کو بہت مزین اور خوبصورت اور نفع مند بنا کے دکھاتا ہے. لیکن بیہائنڈ دیٹ وہ کس طرح سے آپ کو اپنا ایڈکٹ بنا رہی ہیں. مثال کے طور پہ ہم میوزک کی بات کرتے ہیں. میوزک ویسے تو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، آپ سنتے جاتے ہیں تو آپ کو سکون ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں. لیکن بیہائنڈ دیٹ اس کے پیچھے جو پوری آئیڈیالوجی ہے، اس کے پیچھے جو آپ کو اس کا ایڈکٹ بنایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کے عمل میں کس کس جگہ پر وہ چیز متاثر ہوگی، آپ اپنے آفس میں، اپنے گھر کے تعلقات میں کس طرح سے اس کا اظہار کریں گے. ایون ڈرامہ کلچر ہے، جو سٹوریز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن کو آپ فینٹیسی کی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ امیجن کر رہے ہوتے ہیں، آپ ہیرو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا میں نے اس ہیرو کی زندگی طرح کی زندگی گزارنی ہے. تو ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہے، آپ کہیں گے کہ آپ لوگوں سے انٹرٹینمنٹ بھی چھین لینا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم انٹرٹینمنٹ نہیں چھیننا چاہتے، لیکن انٹرٹینمنٹ کے بیہائنڈ جو میسیجنگ ہو رہی ہے، جو مائنڈ سیٹ کریٹ ہو رہا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے شریعت کا قانون کہتا ہے کہ جلب المنفع و درء المفاسد. تو منفعت کو حاصل کیا جائے گا، جہاں جہاں پر مفاسد آئیں گے ان کو ختم کیا جائے گا. خیر میرے خیال سے جو ہمارا اصل موضوع تھا، ہم جو ہے نا وہ گہری فلسفیانہ باتیں چلے، خیر یہ اس کی ایک تمہید ہو گئی، مقدمہ ہو گیا، اچھا مقدمہ ہو گیا. تو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں تو وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز پرے کر دینا، اس کو ہٹا دینا اور راستہ کلیئر کر دینا، صاف کر دینا، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. اب اس مضمون کی جو جملہ احادیث ہیں، اکثر میں یہ اذا کا لفظ ہی آیا ہے. اب ہم نے اذا سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اذا میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، تکلیف دہ چیزوں میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. عرف عام میں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، یا ہم خطبوں میں یہی بیان کرتے ہیں، ہوتا اچھا بھی کوئی بیان کرتا ہو کہ اس میں پتھر ہے، پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کر دو، کیل پڑا ہوا ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دو، درخت گر گیا، راستہ بلاک ہو گیا، اس کو اٹھا کے آپ جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں. لیکن اس والے سے میں بحث پڑھ رہا تھا کچھ بعض عرب علماء کی، تو انہوں نے اتنی چیزیں اس میں ایڈ کی، اتنی چیزیں اس میں ایڈ کیں، تو میں نے سوچا کہ یار میں خود ان چیزوں کو پہلی بار پڑھ رہا ہوں، اور میں اس سے پہلے کئی بار وہ حدیث بیان بھی کر چکا. تو پھر میں نے سوچا کہ میں پہلی بار ہی پڑھ رہا ہوں اور پہلی بار ہی میں نے جا کے پھر وہ بیان کی ہیں. سر عبد الرحمن بھائی، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ایک تو جب جیسے ہی اذا کی بات آتی ہے تو بادی نظر میں سب سے پہلے ذہن میں آئے گا کہ رستے میں پتھر ہیں، اینٹ پڑی ہوئی ہے، ایسی چیزیں زیادہ ہوتی بھی یہی چیزیں. اس کے بعد کوئی اور زیادہ تھوڑا سا گہرا سوچے گا تو وہ کوڑے کو سمجھ لے گا کہ آپ نے کوڑا پھینک دیا، اس کو ظاہر کرتے ہیں. اب آپ تو ماشاءاللہ کراچی سے آئے ہیں، تو کراچی کا کیا ماحول ہے مجھے کراچی سے میں خاموش رہنا بہتر ہے اس کے اندر. کراچی کا کیا ماحول ہے مجھے اندازہ نہیں، لیکن ہمارے ہاں لاہور میں اور خاص طور پہ جو ہمارے تھوڑے سے پرانے ایریاز ہیں جن کو ہم
پھر یہ آپ کو کہیں گے آپ لاہور سے آئے ہیں. نہیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کراچی والے آفینڈ نہ ہو جائے نا. میں لاہور کو تو لاہور کی میں بات کر سکتا ہوں, میں لاہوری ہوں, میں کراچیوں پہ کوائنٹ نہیں کر سکتا کراچی والوں پر. تو ہمارے یہاں پہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا قدیم ایریا, پرانا لاہور جسے کہتے ہیں, جہاں پر محلے وغیرہ ہیں, وہاں پر لوگ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ جب اپنے گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو گھر کے آگے نا ایک چھوٹا سا تھڑا بناتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ گلیاں چھوٹی ہوتی ہیں تو وہ تھڑے کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ آدھی گلی کے اندر وہ تھڑا آیا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں کہ تھڑے کے ساتھ جو ہے نا اپنے گھر کو خوبصورت کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کیاری بنا لیتے ہیں. وہ کیاری بھی وہ اس جگہ میں سے لے لیتے ہیں جو رستے کی جگہ ہوتی ہے. پھر میں نے تو کچھ ایسے بھی دیکھا کہ نیچے تو انہوں نے ایسے ہی رکھا ہے, اوپر جب پہلی منزل پہ گئے ہیں وہ تو پہلی منزل پہ اس گھر والے نے 5 فٹ اپنا گھر گلی میں باہر نکال دیا, دوسرے والے نے 5 فٹ گلی میں باہر نکال دیا, اور اوپر سے گلی انہوں نے بند کر دی, چھت اس اوپر ڈال دی. تو یہ بنیادی چیزیں رستے کے حقوق میں آتی ہیں, اور اس میں آتی ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے رہی ہیں, آپ لوگوں کو ایذا دے رہی ہیں, اور آپ رستے کے حق کے اوپر قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کراچی میں بھی ہوتا ہے. اصل میں شیخ اس کے اندر بہت ہی اچھا موضوع ہے کہ رستے سے جو ہے وہ کسی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. اس کو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو اور کوئی بھی نیکی ہو, اس کے ساتھ انسان کے جذبات کی, نفسیات کی ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے, ایک اس کے ساتھ ایک جذبہ جڑا ہوتا ہے. جب تک آپ ایک برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے, آپ اس سے بچیں گے کس طریقے سے, آپ لوگوں کی اصلاح کیسے کریں گے, اور آپ اگر نیکی کو آپ نیکی نہیں جانیں گے, اس کا لانگ ٹرم میں امپیکٹ نہیں دیکھیں گے, آپ اس کی طرف موٹیویٹ کس طرح ہوں گے, جذبہ کیسے ہوگا, پیدا کیسے ہوگا کرنے کا. تو اسی لیے جب ہم شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ سے ان کے فرامین دیکھتے ہیں تو صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے جنت کے اندر ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جو جنت میں اس لیے تھا کہ اس نے درخت, ایک راستے میں ایک درخت تھا, اس کو کاٹ کے جو ہے لوگوں کے لیے رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ فی شجرۃ. اللہ اکبر. ایک درخت کی وجہ سے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک کوئی آرگنائزیشن بھی ہو نا, آپ نے چھوٹی سی چھوٹی ایک ہیبٹ اور ایک عادت لوگوں کے اندر ڈیولپ کرنی ہے اچھی, تو آپ اس عادت کو میگنیفائی کر کے کہ یہ عادت بہت اچھی ہے, یہ ہے, لوگ اس سے وہ چھوٹی چیزیں نہیں کرتے. یہ انسان ہے. میں کہوں گا آپ بچوں کو مدارس کے اندر کہیں بیٹا یہ پڑھ لیا کرو, دن کے اندر آدھا پیج یہ پڑھ لیا کرو, اس سے کچھ ہو جائے گا, نہیں پڑھیں گے اس طریقے سے جب تک کہ اس کا اثر جو ہے آپ بڑا کر کے نہیں دکھائیں گے. صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے مربی تھے ماشاءاللہ, جو ہمیں ایک قائد ملے ہیں کہ وہ ایک چھوٹے سے عمل کو اتنا بڑا میگنیفائی کر کے بتاتے تھے کہ آدمی اس چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی چھوٹا نہیں جانتا. صحیح بات. لا تحقرن من المعروف شیئا. اصل میں یہ ہے کہ آپ کسی کام کو حقیر نہ جانیں. کام بھلے چھوٹا ہو, کام چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے, جو آپ کو جیت دلا سکتا ہے, جو آپ کو منزل تک قریب کر سکتا ہے, آگے پہنچا سکتا ہے, وہ اگر آپ دکھائیں گے تو انسان چھوٹا عمل کرنا شروع کر دے گا. اس پہ وہ اس میں استمرار اور اس پہ کنٹینیوٹی اور اس میں کنسسٹنسی اس کی آ جائے گی. آپ سب نے کہا میں نے ایک جنت کے اندر ایک شخص کو دیکھا ہے جو ایک درخت کی وجہ سے جنت میں تھا. اس کو چھوٹا مت جاننا. اور اسی طرح دوسری حدیث آتی ہے, حالانکہ رستے میں کوڑا پھینک دینا یا رستے میں کوئی تکلیف دے چیز چھوڑ دینا, ہم جا رہے ہوتے ہیں اکثر پھینک دیتے ہیں گاڑی سے, آپ چلان کر لیتے ہیں, آپ بول دیں موٹر وے کے اوپر اتنا چلان ہو جائے گا, اتنا فرق نہیں پڑے گا. اس سے بڑی چیز, اس سے بڑی پینلٹی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے. آپ سب نے کہا 2 لعنت حاصل کروانے والی چیزوں سے بچو, ڈرو کہ تم پر لعنت نہ ہو جائے. اور لعنت کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ, محروم نہ ہو جاؤ. الاستبعاد من رحمت اللہ. ایسا نہ ہو کہ تم پہ اللہ تعالیٰ پھر رحم نہ کرے. اللہ ارحم الراحمین ہے, سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. لیکن وہ 2 چیزیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ارحم الراحمین کی رحمت سے دور کر دیں. اتنا رحم کرنے والا ہے, لیکن وہ 2 چیزیں کوئی بڑی نہیں ہے. کوئی وہ 2 چیز, وہ زنا نہیں ہے, وہ جھوٹ ذکر نہیں ہے, وہ قتل ذکر نہیں ہے, وہ کفر ذکر نہیں ہے. آپ سن نے کہا کہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں کہ لوگوں کے رستوں میں تکلیف دہ چیز یا پھر اپنی حاجت پوری کرنا, مشروم کر دینا لوگوں کے رستوں میں, یا پھر زمین کے جو ڈائریکشنز ہیں, راستے ہیں, ان کو مٹا دینا. یہ کتنی چھوٹی چیز ہے. ہمارے یہاں کس طرح ہوتا ہے, آپ کے لاہور کے اندر یہ آگے ہی ہے گا, پھر لاہور میں مقابلہ بازی شروع ہو گئی. آگے ہی ہے گا, آپ کا ہے نا, ہمارا بھی ہے ویسے, لیکن آگے ہی ہے گا. لیکن بات کیا ہے, آپ یہ سب اس کے اندر آ رہا ہے.
ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ کراچی والوں کا وہ ہے کہ ان کو نا پتہ نہیں ہوتا اکثر چیز، اتنا بڑا کراچی ہے ہم نے خود نہیں دیکھا آج تک، اتنی زندگی کے اندر ہم نہیں گھوم سکے پورا شہر، آپ کوئی پوچھے جی فلاں جگہ کہاں ہے، تو لوگوں کے اندر اب بچے ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے مذاق کرنے کی، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ادھر سے آگے جائیں وہاں سیدھا ہاتھ موڑیں اور پھر سیدھا جائیں اور پھر آپ پہنچ جائیں گے گم ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ہنستے ہیں کہ ہم نے بڑا نا ایک کول کام کیا ہے، حالانکہ تم نے مزہ تو کر لیا تو 2 منٹ تو میں ہنسی آ گئی اور تم نے خوش ہو گئے، مجھے بس اس طرح یاد ہے لیکن ہمارے لعنت ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. صحیح بات ہے، صحیح بات. تو آدمی اس لیے ان کاموں کو امپورٹنس مدینہ یونیورسٹی میں کیونکہ آپ نے راستہ غلط بتا کے پورا پلان ہی چوپڑ کر دیا بندے کا. ہمارے ساتھ وہ بات ہو رہی، وہ کہتے ہیں کہ جو گوگل والی آنٹی ہے نا، اگر یہ مسلمان ہوتی نا تو یہ پکی جنتی ہوتی کہ کتنے لوگوں کو یہ راہ دکھاتی ہے اور صحیح دکھاتی ہے اور ان کو اپنی ہدف اور منزل تک پہنچاتی ہے. برائی طور پر جو آپ نے بات کی ہے نا، اصل بات ہے مائنڈ سیٹ کی. جب آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بہت بڑی لگتی ہے کیونکہ آپ اس کے امپیکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ نہیں بناتے تو پھر آپ کو بڑی سے بڑی چیز بھی چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے. تو اس بات کو جو انڈورس کر رہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کر رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو منافق ہے نا وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیتا ہے تو اس کا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ناک پہ مکھی ہے اڑا دوں گا، اور مومن سے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہو جائے تو اسے لگتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ گیا. تو یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے کیونکہ وہ اس سے جڑے ہوئے تمام معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے. مائنڈ سیٹ ہمیں اسلام کیا دیتا ہے کہ جب آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں تو معاشرے میں مائنڈ سیٹ کیا ہے، چاہے وہ رستہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، رستے کے اندر یا دوسروں کو رستہ دینے میں بھی آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کو سہولت دینی ہے اور خود تکلیف برداشت کرنی ہے. جب ہر ایک انسان یہ مائنڈ سیٹ بنا لے گا کہ خیر میری خیر ہے، اس کو سہولت ملنی چاہیے. وہ جو صحابہ کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے کیسا مائنڈ سیٹ کریٹ کیا کہ جنگ کا موقع ہے اور جنگ کے موقع اوپر صحابہ جو ہیں وہ سب کے سب زخمی ہیں اور آواز آتی ہے پانی کی. ایک کے پاس پانی جاتا ہے تو بھی پانی پینے والا ہوتا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، تو دوسری جگہ سے آواز آ جاتی ہے پانی. وہ کہتے ہیں یار پہلے اس کو دے دو. وہاں پر جاتا ہے اور دوسری جگہ سے آواز آ جاتی ہے پانی. وہ گھومتا گھماتا پہلے کے پاس آ جاتا ہے. جتنی دیر میں پہلے کے پاس پہنچتا ہے وہ اتنی دیر میں اپنی روح کو پرواز کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکا ہوتا ہے. مائنڈ سیٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ سیٹ چینج کیا کہ اپنے آپ کو مارو، اپنی میں کو مارو، اپنی ذات کو مارو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے یار اتنی ایسی تھی ویسی میرے پاس سے تیزی سے گزر کے گیا، اس کی کیا اوقات ہے. وہ چیلنج سمجھ لیتا ہے اس کو. مطلب کو کہتے ہیں کہ جی جیسے ہم پنجابی ہیں تو پنجابی کے اندر ہماری جو کاسٹ ہے وہ جٹ ہے، تو کہتے ہیں یہ جٹا نو لڑکار کے گیا ہے. مطلب کہ یار انسان تو ہے کیا، مطلب کہ تو جٹ ہے، تو کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے. اللہ تعالیٰ انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، نام کوئی نہیں لیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلینظر الانسان مما خلق، دیکھ تجھے میں نے کس چیز سے پیدا کی ہے، ایسی حقیر چیز سے پیدا کیا ہے اگر وہ تیرے کپڑوں پہ لگ جائے، جب تک تو ان کو دھو نہ لے، جب تک تو اپنے کپڑے سے اس کو دور نہ کر لے، تو اتنی دیر تک اپنے آپ سے کراہت محسوس کر رہا ہوتا ہے. مہین پانی اوقات کیا ہے انسان کی. تو اپنے آپ کو نیچا رکھنا، اللہ تعالیٰ کو آگے رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پانا، دوسرے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، دوسرے لوگوں کو سہولت دینا. اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کر رہے تھے آپ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ انفسائز کیا ہے. وہ آپ نے فرمایا کہ لعنت والی چیزوں سے بچو. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، اس کو باندھ کے رکھتی تھی، نہ اس کو کھانا کھانے دیتی تھی. یہ تو چلے انسان کی بات ہے، انسانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، جانور کو تکلیف دینے کی وجہ سے، اللہ کی مخلوق کو جانور کو تکلیف دینے کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی. آپ یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کے بندوں کو، عباد اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں آپ کی وجہ سے، آپ کے اوپر اس کا کتنا بڑا اثر ہو سکتا ہے آپ کی ذات. اور یہ دو طرفہ ہے کہ جس طرح اگر آپ کسی کو اب یہاں پہ خوف سے ہم لوگوں کے جذبات کو کہ خوف جوڑ کے ایک چھوٹے سے عمل کی طرف ان کو ترغیب دے رہے ہیں، بلکہ ترغیب کے ذریعے، دوسری طرف ترغیب بھی اسی طرح ہے. ترغیب بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ بھی بیان کیا کہ ایک بدکار عورت جو ہے وہ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں معاف کر دیا. حالانکہ عمل کتنا بڑا ہے. اس طرح تو کتنے امیروں نے پاکستان کے اندر بھی کتے پالے ہیں، تو وہ تو، لیکن بات یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل، مطلب کہ جانور کا ایک چھوٹا حق پورا کرنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ابدی جنت دی ہے، ابدی، تاکہ پڑھنے والوں کے اندر احساس. اور زندگی اس کی پہلی زندگی فاحشہ کی زندگی تھی. جی فاحشہ کی زندگی گزارنے والی ایک عمل کی بنیاد پر جنت میں چلے گی. اور ایک جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ انسان ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ کی ریاضت کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ موت کا وقت آتا ہے، قریب آتا ہے تو جاتے ہوئے دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتا ہوا وصیت غلط کر جاتا ہے، وراثت غلط بانٹ جاتا ہے، تو ساری زندگی کی ریاضت خاک میں مل گئی اور وہ جہنم میں چلا گیا. اور ایک انسان ساری زندگی گناہوں میں رہا اور آخری وقت کے اوپر انصاف کر کے جنت میں چلا. اور اسی بات کو کنٹینیو اگر ہم کریں کہ جو لوگ برائی چھوڑ نہیں پاتے نا، ان کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے
بنیادی ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے, کہتے ہیں اس سے ہوگا کیا, کیا ہوگا اس سے, کیا ہو جائے گا, کیا قیامت آ جائے گی, کیا ہو جائے گا, کیا قیامت آ جائے گی. تو بولے اللہ کے بندے یہ نہ کرے. تو ہمارے پاس پہلی دلیل ہوتی ہے کہ اس سے نقصان کیا ہوگا, جی میری کون نماز سی چھوڑنے قیامت سے آ جائے گی. نقصان کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بھی بتایا ہے جی کہ جس کی اثر کی نماز چلے گئی, جس کی اثر کی نماز فوت ہو اللہ گئی, گویا کہ اس کا کہنا دنیا و ما وزیر فیہا. اہلہ و مالہ, اس کا مال, اس کا اہل, اس کی ساری سب تباہ ہو گیا. نقصان اتنا بڑا بتایا نا. لیکن انسان بولے کیا ہو جائے گا, ایک نمازی تو ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں گناہ کیوں چھوڑوں, میں برائی کیوں چھوڑوں. میں لوگ آپ نصیحت کرتے رہیں کہ بھائی یہ چھوڑ دو, والدین اپنے بچے کی تربیت کے اندر بیٹا آپ نے یہ نہیں کرنا, لیکن انسان کی سائیکالوجی اگر نفسیات کو آپ سمجھیں نا, تو آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر, اپنے بچوں کے اندر, اپنے بھائیوں کے اندر آپ نے کرنا کہ تمہارے اس عمل سے ہوگا کیا, ہوگا کیا, اور صرف آخرت میں نہیں, آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا, دنیا میں بھی بتائیں. دنیا میں ہی بتائیں. جی آپ سب نے عصر کی نماز پہ یہ نہیں کہا, ابھی فجر اور عشاء پہ منافق کی نشانی تو ہے, اس پہ بھاری ہوتی ہے, جی لیکن عصر کی نماز چونکہ صلاۃ الوسطیٰ ہے, اس پہ ایک قول عصر کی نماز کا بھی ہے. تو بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نسخے میں لکھا ہوا تھا ای صلاۃ العصر, صلاۃ العصر, یہ کہتے ہیں یہ اس کے پیچھے کیوں عصر کی نماز کیوں اتنی بھاری ہوتی تھی, کاروبار عروج پہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار عروج پہ ہوتا ہے, عشاء اور فجر پہ نیند ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, تو کاروبار کی وجہ سے آپ نے جوڑا بھی مال کے ساتھ جوڑا, مال, اور یہ نقطہ ہے اس کے اندر کہ آپ سن نے کہا یہی تمہارا برباد ہو گیا. جی جی جی, تم سمجھ رہے ہو تم عصر کی نماز چھوڑ کے مال کا مال شاید مال بنا لو گے, اللہ مال نہیں صرف, گویا کہ تمہارا اہل و عیال سب تباہ ہو گیا, لٹ گیا سب. تو ہم نے اس کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ, تو وہ تو پینلائزنگ کے جو اندر آپ بات کریں نا کہ ایک تو یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ میرے چھوڑنے سے کیا قیامت آ پڑے گی, کیا فتح پڑے گی. اس کے دوسری طرف دوسرا مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ میرے ایک کے اصلاح کرنے سے کیا فرق پڑے گا. ہاں جی, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ بھی یہ بھی ہے, دکھائیں یہ بھی لوگوں لوگ کو. ہیں, یہ بھی. میں ابھی ریسنٹلی ایک سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا تھا, کچھ لوگ جو ہے نا سوشل ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور سوشل انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک بندہ جو ہے نا وہ ٹریفک وارڈن کے ساتھ کھڑا ہوا اور وارڈن کے ساتھ رکا, تو اس بندے کو روکا تو اس کے پاس وہ نہیں تھا, ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا. اچھا وہ آگے سے دلیل کیا دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ 10 لوگوں کو روکو, کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا, لہٰذا میرا چلان بھی نہ کرو. لیکن وہ اپنے آپ کا جواب دے نہیں بنا رہا, یہ بات چل جاتی ہے ویسے. وہ کہہ رہا ہے 10 بندوں کو روکو, اگر کسی کے پاس نکل آیا. ہاں یہ ایک حساب سے اس کی بات ٹھیک ہے کہ آپ لا کو پوری طرح سے انفورس کریں, آپ کریں تو سوسائٹی میں سب لوگوں کو کریں, لیکن وہ بندہ اپنی جگہ پر یہ غلط آرگومنٹ دے رہا ہے کہ 10 کے پاس نہیں, اگر وہ 10 کے پاس نہیں, اگر 10 نے ہیلمٹ نہیں پہنا, آپ کو روکا گیا ہے, آپ پکڑے گئے ہو, لہٰذا آپ اس بات کے جواب دے ہو, آپ اپنی بات کرو کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے ایک اکیلے کی اصلاح سے کہ میں کوڑا گلی میں نہ پھینکوں, میں جا کے جو خاص مقام بنا ہے وہاں پر جا کے کوڑا پھینک کے آؤں, یا میں ریپر کو نہ پھینکوں, یا میں رستے کی حفاظت کروں, یا میں ہٹاؤں, تو باقی ساری دنیا تو ویسے کرتی جا رہی ہے. یہ اس انسان کی سوچ غلط ہے. جی جی, ایک ذرے سے, ایک قطرے سے اتنا امپیکٹ پڑتا ہے کہ ایک قطرہ اگر آپ ایک سخت چٹان کے اوپر مسلسل اس کو گراتے رہیں گے, ایک وقت آئے گا کہ وہ ایک چھوٹا سا قطرہ اس سخت چٹان کو چیرتا ہوا پھاڑ دے گا اس کو. معاشرہ عشرہ سے ہے, اور عشرہ 10 افراد کا مجموعہ ہوتا ہے. جی جی, تو اسی طرح اگر ہر ایک بندہ اپنی اصلاح کرنا شروع کرے گا تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوگا. اور یہ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوروں کے اندر ملتا ہے کہ وہ فجر کی نماز ختم ہوئی ہے اور کچھ لوگ باہر سے آئے ہیں, بڑے ان کے بوسیدہ حال ہے, کپڑے اور بڑے غریب سے ہیں, انہوں نے آ کے اپنی حاجت رکھی, تو آپ سب نے کہا اپنے بھائیوں کی مدد کرو. جی جی, کوئی نہیں اٹھا. تو آپ سب نے پھر کہا اپنے بھائیوں کی مدد کرو, کوئی نہیں اٹھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ جب کہا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو, تو آپ سب کا چہرہ کیا ایکسپریشن ہوتے ہوں گے, اللہ اکبر, سرخی آ گئی آپ سب کے چہرے, لال ہو گیا. اللہ, ایک صحابی اٹھے, انہوں نے لا کے کچھ ڈالا, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہاڑ بن گیا. جی جی, اللہ, تو آپ سب نے وہاں فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ, جس نے پہلا قدم رکھا, پہلا قدم. یہاں ایک بات میں نے محسوس کیا ہے, تجربہ بھی ہے میرا, کہ جہاں پہ بندہ کھڑا یہ سوچ رہا ہوتا ہے نا جس سٹیج پہ یار میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا, باقی لوگ تو ویسے کر رہے ہیں, اگر بندہ وہاں پہ اپنی فطرت سے یا اپنی اچھی عادت سے مجبور ہو کے وہ اچھا کام وہاں پہ کر دیتا ہے نا, تو بسا اوقات اس مجمع میں سے آپ کو 1 2 3 بندے اپنے ہم خیال اور بھی مل جاتے ہیں. میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ مطلب میرے ذہن میں ایک چیز تھی, یہی چیز ہے یار میں اکیلا ہوں, باقی کیا ہوگا یہاں, کچھ بھی نہیں, لیکن جب وہ چیز میں نے اپنائی 2 3 بندے میرے ہم خیال اور مل گئے. عبداللہ بھائی اس پہ سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ کیا آپ وہ کام لوگوں کو تکلیف سے روک رہے ہیں یا آپ اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یا کل کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آپ کا عذر قابل قبول ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی کر رہا تھا وہ بھی کر رہا تھا وہ بھی کر رہا تھا تو میں نے بھی کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو بھی پکڑو اس کو بھی پکڑو تم کو بھی پکڑو جاؤ جہنم کے اندر. سو اللہ آپ لوگوں کے لیے جواب دہ ہیں ہی نہیں. فتق اللہ ما استطعتم. ہاں ہم تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. میں اگر رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا رہا ہوں یا میں اپنے آپ کو مشقت ڈالنا ہوں تو میں اس میں کیا امید رکھ رہا ہوں کہ میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے دوں گا. نظریہ الا علی اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا، ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے وسعت دے گا. مجھے اس پہ کہانی یاد آ گئی ایک بادشاہ کی کہ وہ بادشاہ نے اس نے کہا میں جانچنا چاہتا ہوں کہ میری رعایا کتنی امانت دار ہے. حکومت کے اوپر نا مشکل وقت آنا شروع ہو گیا تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ رعایا جو ہے نا وہ بے ایمان ہونا شروع ہو گیا. اس نے اعلان کیا، ایک گڑھا کھدوایا بہت بڑا. اس نے کہا کہ میں تمام رعایا کو یہ کہتا ہوں کہ رات کے اندھیرے کے اندر کوئی گارڈ نہیں ہوگا، کوئی پہرے دار نہیں ہوگا، آپ نے آنا ہے اور ایک بالٹی خالص دودھ کی اس گھڑے کے اندر ڈال کے جانی ہے. اچھا اب سب نے رات کو، اور اسے کہا اگلے دن آ کے میں چیک کروں گا. تو ہر ایک انسان نے یہ سوچا کہ ہر کوئی ایک بالٹی خالص دودھ کی ڈالے گا، اگر میں ایک بالٹی پانی کی ڈال دوں گا تو کیا پتہ چلے گا. تو اس نے ایک بالٹی پانی کی ڈال دی. جب صبح بادشاہ آیا اس نے آ کے دیکھا تو سارے کا سارا طرف پانی سے بھرا ہوا تھا. آپ دیکھیں یہ ایک بندے کی سوچ ہے. اگر آپ یہ ماضی قریب کے اندر ہی تھی کوئی بستی؟ نہیں، یہ میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا، حکایت میں پڑھا تھا. یہ تو مجھے بڑے لیکن جانے پہ جانے لوگ لگ رہے ہیں. حکایت کے اندر میں نے پڑھا تھا. اور ایک جو ہے نا میں ایک وہ پڑھا تھا، اسٹڈی پڑھا تھا، تو وہ نا اسٹریٹجیز کے اوپر اس میں بات ہو رہی تھی. اس میں اس نے ایک مثال دی ہوئی تھی کہ اگر آپ چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں نا بچوں کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ ہمیشہ کبھی بھی اس جگہ پر آپ نہ چھپے جو آپ کو سب سے پہلے جگہ سیف زون لگ رہی ہو. جو سب سے پہلے آپ کو سیف زون لگ رہی ہے وہ آپ کو ڈھونڈنے والے کو یا آپ کے دشمن کو بھی وہی چیز سیف زون لگے گی. تو جو آپ سوچ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اکیلے آپ ہی سوچ رہے ہیں. آپ جیسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں جو آپ ہی کے پیٹرن کے اوپر سوچ رہے ہیں. تو آپ یہ سوچیں گے کہ میرے کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا یا میرے نہ کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا. بہت فرق پڑے گا. آپ اس کے اوپر مائنڈ سائنسز کی بات ہوتی ہے کیا پوزیٹیو انرجیز میں پوری شریعت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کہیں سوال ہے ہی نہیں کہ تو نے کیا کیا. ہاں جی سوال تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے سوال کہ آپ نے حدیثیں کتنی یاد کی تھیں، آپ نے علم کتنا پڑھا تھا. سوال یہ ہے جتنا تھا اس کو اپلائی کتنا کیا. سوال کہیں نہیں ہے کہ آپ نے مال کتنا حاصل کیا تھا، آپ نے کتنا پیسہ جو ہے وہ کمایا ہے. سوال یہ ہے یہ بتاؤ کہ اس کو خرچ کدھر کیا ہے، کمایا کہاں سے ہے، کتنا نہیں کہاں سے کمایا. یہ نہیں ہے سوال، یہ نہیں ہے ہاں بھائی تم نے اپنی صحت کا خیال رکھ کے عمر کتنی تم نے اپنی لمبی کی ہے اور کس طرح تم نے زندگی جتنی میسر تھی جتنی تمہیں دی ہے تم نے اس میں کیا. سوال جو ہے نا وہ کوئی چیز حاصل کرنے کا نہیں ہو رہا. سوال یہ ہے جدوجہد اور کوشش، جو تم نے کوشش کیا کی ہے، موجود میں تم نے کیا کوشش کی ہے، تم نے کیا کیا ہے، تم اپنا بتاؤ. بلکہ وہ قومیں جو کچھ نہ حاصل کر سکیں اور اصحاب الاخدود جل کے راکھ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا تو ان کے لیے فتویٰ ہے کہ امر ہو گئے، فوز الکبیر ہو گئی، بڑی کامیابی ہو گئی. کیا حاصل کیا؟ کیا بادشاہ کو ایمان سے پھیر سکے؟ کیا بادشاہ کو ایمان پہ لے آئے؟ لیکن سب جل کے جو ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کامیاب ہو گئے. جو گھڑی موجود تھی اس میں اپنے ایمان پہ کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے. زندگی اصل عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر بچ جاتے، زندگی رہتی تو جیت گئے تھے. لیکن اللہ کی جو ہماری تعلیم ہے، جو ہماری اسلامی لحاظ سے تربیت ہے، ایک نشو و نما ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ وہاں جینا جیت نہیں تھی، وہاں ایمان پہ کھڑے رہ کر مرنا جیت تھی. یہ نہیں ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، یہ تمہارا کچھ کرنا ہی. بعض دفعہ لیڈر کی موت ایسا امر بنتی ہے کہ وہ پورا انقلاب کھڑا کر دے. بچہ تھا نا، بچے نے کہا تھا مجھے بسم اللہ کر کے مارو، بسم اللہ ربی حاضر غلام کہہ کے تیر مارو. اس کی موت نے انقلاب کھڑا کیا. اور آج ماڈرن ڈے جو میتھڈالوجی ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ یور سکسیس ول ناٹ بی ڈیٹرمائن کہ آپ کے پاس کتنے ریسورسز ہیں. نہیں، آپ کا سکسیس تب ڈیفائن ہوگا کہ آپ کے پاس جو کرنٹ ریسورسز ہیں آپ نے ان کو یوٹیلائز کتنا کیا. یہ تو حدیث سے ہی نکالا اس کا کہاں ہے. یہ ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے؟ میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے کہا کہ عمل کتنا کیا ہے. ماڈرن سائنس وہ سارا لے جائے، وہ سارا لے جائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آج ماڈرن دنیا بھی اس چیز پہ کھڑی ہے کہ آپ ریسورسز کو نہیں دیکھتے. ہاں، آپ کے پاس جو کرنٹ ریسورسز ہیں
ان کا استعمال کتنا کر کے آپ نے اچیو کتنا کیا ہے. سب سے ماڈرن مجھے آپس میں لگتے تھے, سب آتا سب ہے, مارکیٹنگ بھی ہے, سیلز بھی ہے, ساری سائنسز سب دیکھ رہا ہے. دل بھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کچھ ریسورسز دیتے ہیں, مثال کے طور پہ ہمیں یہ 3 مائک دی ہیں تو یہ ہمارے پاس ریسورسز ہے, اگر ہم ان کا 100% پوٹینشیل پہ استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے, اللہ کا شکر کیسے ادا ہوگا ان ریسورسز پہ کہ ہم ان کو 100% پوٹینشیل پہ یوز کریں. اگر ہم بیٹھے رہیں گے کہ نہیں فلاں ریسورس بھی آ جائے, فلاں ریسورس بھی آ جائے, پھر امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ نے شکر نہیں کیا, یہ نہ شکری کر رہے ہیں عملی طور پر, پھر آپ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا, اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ جو پہلے ریسورسز اللہ تعالیٰ نے دیے وہ بھی چھین لے گا. بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, آپ نے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی بات کی ریسورسز کے حوالے سے ہی کہ میرے پاس فلاں چیز ہے, ان کے بس اوقات وسائل کے انتظار میں کچھ کیے بغیر ہی مر جانا. اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ آخری وقت میں جب جیل میں تھے, ہر چیز جو ہے وہ چھین لی گئی تھی, ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ کوئلے سے دیواروں پہ بھی لکھ دیا, تصنیف کرنے والے کوئلوں سے بھی لکھ گئے. جی جی. تو ہمارے پاکستانیوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ریسورسز پہ رول رہتے ہیں, ہمارے ملک کی اکانومی ڈاؤن ہے, ہمارے ملک میں ریسورسز نہیں ہے, ہمارے ملک میں صفائی کا نظام نہیں ہے, ہمارے ملک کے حکمران خراب ہیں, سارے مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں. بٹ تبدیلی کبھی بھی حکمرانوں سے, ریسورسز سے, سسٹم سے نہیں آئے گی, تبدیلی آپ سے آئے گی. آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. جس دن آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیا, آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی, آپ کی زندگی تبدیل ہوگی, آپ کا گھر تبدیل ہوگا, محلہ تبدیل ہوگا, شہر تبدیل ہوگا, ملک تبدیل ہوگا. اگر بیٹھے رہیں گے تو پھر تو یہ خالی فلسفیانہ بات نہیں ہے, اور یہ بڑی پریکٹیکل بات ہے. یہ جو رونے والے لوگ ہیں حالات کے اوپر, اور صحیح حالات خراب ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں, لیکن امید کی کرن جو ہے جگانا چاہیے. اور جو کاروباری لوگ ہیں, اور جو اس کو وہ کہتے ہیں when there is a problem there is an opportunity, کہ جہاں پر مسائل ہیں وہیں پر تو مواقع موجود ہیں. کہ ہمارے یہاں شہر کے اندر حالات تھوڑے خراب تھے سیکیورٹی کے لحاظ سے, تو بڑی سیکیورٹی کمپنیاں وجود میں ہیں, اتنا پیسہ لوگوں نے بنایا ہے. صاف پانی نہیں تھا تو لوگوں نے آرو پلانٹس لگا کے جو ہے صاف پانی جو ہے نا اس کا کاروبار شروع کر دیا. میل نیوٹریشن تھی, جو ہے وہ بچوں کو غذا کی کمی تھی, تو کسی نے جو ہے وہ لیکٹوجن بنا کے بیچنا شروع کر دیا. تو بات یہ ہے کہ کہیں آپ سیاسی بیان تو نہیں دے رہے. جب گندم مہنگی ہوئی تھی نا, اور چینی مہنگی ہوئی تھی, تو ایک پولیٹیشین نے بیان دیا, نے کہا کہ کیا ہو گیا, مہنگی ہو گیا, اس کے پیسے تو ہمارے کسان بھائیوں کو ہی جا رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کسان بھائی جو عید الاضحیٰ کا جو ہے نا وہ آنے والا ہے. اور اس میں اصل میں ایک اور بھی بات ہے کہ عید الاضحیٰ کا جو ابھی ٹاپک آپ لوگ شروع کرنے لگے ہیں, کہ جو ابھی تو تمہید تھی, اصل ٹاپک تو یہ جو ماشاءاللہ خطباء میں تمہید ہوگی ہماری. ہم جو ہے یہ اصل میں کچھ لوگ برائی اس لیے بھی کر بیٹھتے ہیں اور چھوڑتے نہیں ہیں اس کو, کیونکہ اس کے ساتھ ایک بڑی نیکی اٹیچ ہوتی ہے. جی. نیکی کے جذبات اور بھاؤ کے اندر نا 10 چیزیں ہم کہتے ہیں چلو بھائی یہ تو ہو رہا ہے نا, مسئلے کی بات نہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک حاجی صاحب ہیں, حج کرنے گئے, بڑی شدت سے جو ہے نا وہ گرمی کی شدت کے اندر جو ہے وہ ماشاءاللہ حج چل رہا ہے, لیکن آپ سن نے وہاں پہ حالانکہ ایک بندہ سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے. جی. آپ سن نے حج مبرور کی کہا اس کی کوئی جزا نہیں ہے سوائے جنت. جی. اور حج مبرور کی شرط کیا ہے, اس کے اندر کیا بتایا, حج لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حالانکہ کوئی بندہ لڑنے کے لیے حج پہ جاتا ہے, کوئی بندہ جدال کرنے کے لیے حج پہ جاتا ہے. حج تو اللہ تعالیٰ کے سب کچھ چھوڑ کے وہ جا رہا ہے. لڑائی جھگڑے تو شہروں میں ہوتے ہیں, حج پہ تھوڑی نہ ہوتے ہیں, زندگی میں اور معاملات کے اندر. لیکن آپ سب نے کہا سمجھتے تھے نا لوگوں کی نفسیات کو, جی جی, کہ نیکی کے بھاؤ کے اندر, کیونکہ اسی حاجی صاحب ہیں تو سب معاف ہے, تو اس کو تو لٹاؤں ذرا بھائی. اچھا, پھر حج کے اندر صبر کا پیمانہ آپ کو بڑھانا پڑتا ہے, کیونکہ مشکلات ہوتی ہیں, تنگی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. آپ اپنے ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں گئے ہوتے ہیں, نیا آب و ہوا ہوتی ہے, نیا ماحول ہوتا ہے, تو آپ کے اندر چڑچڑاپن زیادہ آ جاتا ہے. تو اس بات کے چانسز زیادہ ہیں کہ آپ کے جو بلڈ پریشر ہے نا وہ زیادہ چڑھ جائے اور آپ کو غصہ زیادہ آ جائے. اس پہ فرمایا کہ یہاں پر تو زیادہ صبر کرنا, جدال پہ غور کریں ذرا, کہ جھگڑا وہاں پہ دیکھیں حجر اسود کو بوسہ دینا ہے اور قدم قدم پہ ٹکریں ہو رہی ہیں, لوگ گر رہے ہیں. واقعتاً بات ہے کہ بندہ غصے میں شدید زیادہ غصے میں آتا ہے, اس لیے جدال کا خصوصی تذکرہ کرتے ہیں کہ ولا جدال فی الحج. اب اسی طرح قربانی کے معاملات کے اندر آپ نے جو ہے بھائی گائیں ذبح کرنی ہے, بکرے ذبح کرنے ہیں, تھوڑا خیال, تھوڑا صفائی کا خیال نہیں. وہ اصل میں اتنے اچھے عمل کے ساتھ شیطان کرتا کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا فساد جوڑ دیتا ہے, داغ لگا جاتا ہے, داغ لگا جاتا ہے.
آپ دیکھیں اب وہ پچھلے کراچی کے اندر 2 سال پہلے جو ہے بڑی شدید بارش ہوئی نا بقرہ عید کے دنوں کے اندر. جی جی جی. تو پانی جمع ہوا کیونکہ وہاں پہ اتنی بارش ویسے نارملی ہوتی نہیں ہے, تو ایکسٹرا ہو گئی تھی زیادہ. یہی ہمیں سننے میں آیا کہ ایکسٹرا ہو گئی اس لیے پانی کھڑا ہو گیا. تو زیادہ بارش تو زیادہ آپ سیاسی بات نہ کریں. تو اس کے اندر ہوا یہ کہ تو کچھ علماء نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ پہلے دن اس طرح جس کے پاس جس گھر کے باہر پانی کھڑا ہے اور کہیں اور ذبح کرنے کا اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے تو وہ دوسرے دن کر لے تاکہ پانی تھوڑا سا کم ہو جائے. جی جی. ورنہ اس طرح پانی تو کھڑا ہے, گٹر بند ہے, ایسا نہ ہو اس پانی کے اندر خون مل جائے, بیماریاں پھیلنا شروع ہو جائیں, تعفن پیدا ہو جائے. لوگوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگ پہلے دن کا ثواب ہم سے پہلے دن کا آپ نے ثواب چھین لیا ہم سے. اب یہاں پر میں کہتا ہوں کہ وہ کیا ہے, وہ ایک نیکی کے بہاؤ کے اندر ایک, حالانکہ وہ بولیں گے ان کو پتا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ نقصان نہیں ہو رہا, جی جی, لیکن وہ کہیں گے جو نیکی میں کر رہا ہوں وہ اولا ہے اس برائی سے, اس فساد سے جو اس کو کرنے کے بعد پیدا ہو سکتا ہے, جس کا بسا اوقات اندیشہ ہو سکتا ہے. اندیشہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے. ہم اپنے دینی بھائیوں کو بھی سمجھاتے ہیں, یعنی نیکی کا بھی مکمل تصور دینا چاہیے کہ نیکی کیا ہے اور یہ کس طرح ضائع ہو سکتی ہے, اور بسا اوقات اس کے ساتھ کون کون سے ایسے ایلیمنٹس بعد میں جڑ سکتے ہیں کہ نیکی کے خراب ہونے کا بسا اوقات خدشہ ہو. تو یہاں پر بڑی ایک اچھے موضوع طرف ہم آگے باقی دن بھی آ رہے ہیں. قربانی کی جو علائشیں ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے بس اوقات اعلانات بھی کیے جاتے ہیں, کمپین بھی چلائی جاتی ہے, لیکن خیر ان کے پاس بھی وسائل ویسے نہیں ہیں, وہ اس طرح سے نہیں کر پاتے. ویسے آپ اگر ₹1,00,000 کا جانور خرید سکتے ہیں تو میرے خیال ₹200 کا چونا تو خرید ہی سکتے ہیں. چونا بھی یہی بات میں کہنے لگا تھا کہ لوگ مزدوری والے مل جاتے ہیں آپ کو, جو پیسے کمانے والے لوگ ہیں نا, چونا اوپر ڈالتے ہیں, چونا نیچے بچھا کے اوپر رکھتے ہیں. مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے اس کا, میرا یہ فیلڈ نہیں ہے ویسے. تو پھر آپ نے چونے کا خاص تذکرہ آپ نے چونا لگا لیا ہمیں کیا کیونکہ وہ چونا جو ہے نا ڈالا جاتا ہے اکثر چونا نا بعد میں ڈالا جاتا ہے. عموماً جو ہم نے دیکھا نا وہ قصاب جو ہے نا بعد میں جب خون ہو جاتا ہے نا تو خون کے اوپر گراتے ہیں, اس کی جو بو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. اچھا ایسے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ویسے کریں گے تو گوشت کو لگ جائے گا نا. آپ نے جانور ذبح کیا تو آپ نے جانور والے کو پیسے دیے, آپ نے ٹرانسپورٹ والے کو پیسے دیے, آپ نے گیٹ پاس والے کو پیسے دیے, آپ نے جو ہے وہ گھر میں اس کو پالنے والے کو پیسے دیے, آپ نے ذبح کرنے والے کو پیسے دیے, جگہوں پیسے خرچ آپ نے پیسے دیے, آپ نے ذبح کرنے کے بعد جو ہے اپنے گھر کو دلوانے پہ جو ہے نا وہ آپ نے خرچ کیے. کیا ہی اچھا ہوتا تھوڑے ₹500 کسی اور کو دے کے باہر سے بھی صفا کرا دیتے. صحیح بات ہے, بڑی زبردست. بس تھوڑے سے پیسوں کی بات تھی اتنے. آپ نے یہ بسا اوقات اس موقع پہ آ کے جو ہے مینجمنٹ ہے, جو انتظامیہ ہے, سارا نزلہ انہیں بھی پھینک دینا کہ ان کی ذمہ داری تھی, وہ تو آئی نہیں. اگر چلیں کوئی نہیں آ رہا, وہی بات ہے نا کہ میسر میں آپ نے کیا کیا, اگر کوئی نہیں آ رہا تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں خود اسے اٹھا کے کسی ایسی جگہ پہ اپنے گھر کے باہر سے, اور پھر علائشوں کی وجہ سے بدبو ہوتی ہے. اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں نہ ہو. تو تمہاری اس کھانے کے ہلکی کتنی پیاز کی کتنی اسمیل ہوگی یا لہسن کی کتنی اسمیل ہوگی, اسی وقت ہوگی جب آپ بات کریں گے یا کوئی آپ کے قریب ہوگا اس کو کھولیں گے. آپ نے فرمایا کہ اس سے دوسرے نمازیوں کو بھی ایذا ہے اور فرشتوں کو بھی ایذا ہوتی ہے. تو وہ آپ کی اگر آپ نے 12 علائشیں رکھی ہیں اور علائشیں رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر تعفن ہو گیا, بدبو پھیل گئی, تو پوری گلی میں ایسا کہ آپ سب کی تکلیف اور ایذا کا سبب بن گیا. اور اسی طرح میں تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے عام طور پر اس چیز کو عام عرف کا حصہ بن گیا, لیکن میں کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر کے رستے کو روکنا نہیں چاہیے. پہلی کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر میں جگہ دی یا آپ کا گراج ہے اور وہاں کے اندر جانور ذبح ہو سکتا ہے تو وہاں پر ذبح کریں, لیکن اگر جگہ کم ہے تو پھر اپنے گھر کے باہر ذبح کریں, اور ایز سون ایز پاسبل جتنی جلدی آپ رستے کو کلیئر کر سکتے ہیں آپ رستے کو کلیئر کر دیں کہ لوگوں کا رستہ نہ رکے. ہمارے ہاں شادیوں کے موقع پر, ویسے اب تو کافی رواج کم ہو گیا, لیکن پہلے کافی زیادہ ہوتا تھا رواج کہ گلی کو بند کر کے ٹینٹ لگا لیتے تھے, اور ٹینٹ لگا کے جو ہے نا وہ رستہ روک. نیچے اگر ٹینٹ لگانے کی بات آئی ہے, اگر گاؤں والے یا محلے والے اگر آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں, وہ عام گزرگاہ بھی ہے, وہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ چلیں اس کا ایک متبادل راستہ موجود ہے, تو کیا یہ دیکھیں رستہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا حق میں آتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ اتفاق کر کے تو حق کو ختم نہیں کر سکتے. چند لوگوں کا حق تو ہو سکتا ہے, لیکن ایک عام گزرگاہ ہے, اس میں سے عام گزرنے والا آنے جانے والا ہے, تو اس کو تو تکلیف ہوگی. تو اگر ٹینٹ نہیں لگتا, اور روڈ بھی جو جس طرح ٹینٹ لگاتے ہیں, کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتا ہے کہ میرے گھر کے باہر کسی نے لگایا تھا,
वो सड़क के अंदर सुराख करते अब हैं, देखिए जरा, दीवारों में कर देते हैं, मतलब दीवारों में घर की कर दीवारों में सुराख किले कर ठा दिया। ठा फिर उसके बाद वो और- जो वापडा की लाइट जा रही थी उसके ऊपर भी कंडी डाल के वो भी चीजें इस्तेमाल हो रही यानी है। आप नेकी करें सब जायज हो गया, पता नहीं एकदम से शरीयत जो है ना बदल जाती है और सब जायज हो जाता है। अकीके की वलीमे की मसनून दावत हो रही है, और मसनून दावत के अंदर आप जो है ना वो, तो अगर तो मिसाल के तौर पे एक इंसान है उसके पास इतनी तौफीक, सबसे पहले तो इंसान को अपनी तौफीक के मुताबिक ही चलना चाहिए। जी। मस्जिद के अंदर आप करें, आप मस्जिद में, मस्जिद हाई कम्युनिटी सेंटर, आप वहाँ पर वलीमा करें। आप किसी बार हॉल पे चले जाएं, हॉल में कर लें, घर की छत पे कर लें। अगर बहुत ही नागुज़ीर हो गया है, मतलब कि कोई चारा ही नहीं बचता, इल्ला लिहाजतिन की जो बहस हो रही थी, तो ये हाजा के तहत है कि कितना नागुज़ीर हो गया कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती। चले उस सूरत में अगर गली मोहल्ले वाले उनसे इजाज़त लेके वो कर लेते हैं तो वो उस सूरत में हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो वो रिवाज बन जाता है ना, अच्छा ठीक है गली के अंदर करेंगे, तो फिर गली के अंदर बर्थडे पार्टीज भी हो रही होती हैं, तेल मेहंदी हो रही है, वो भी वो गली के अंदर हो रही है। ये नेकी के जज्बात के अंदर जो है ना वो ख्याल रखा जाए कि कहीं आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे जिससे माशरे को नुकसान है, या फिर आप बुराई का जो है मुर्तकब हो रहे हैं, किसी शर के मुर्तकब हो रहे हैं, किसी गुनाह के मुर्तकब हो रहे हैं। लोग जुम्मा पढ़ने जाते हैं वक्त के अंदर और मेन रोड पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ये पार्किंग का मसला भी है। नमाज खड़ी हो गई थी, नमाज खड़ी हो गई थी। मेरे साथ अभी 2 दिन पहले ये काम हुआ है। घर मैंने जाना था, 5 बजे गाड़ी निकलती शाम को यहाँ पे, मैं अपनी रूटीन से यहाँ से निकला हूँ, हालांकि मुझे भी एहतियातन पहले चलना चाहिए था, लेकिन रास्ते में अब गर्मी का मौसम है, इतनी शदीद गर्मी, रिक्शा में लोग बैठे हुए हैं और मोटरसाइकिलों पे साइकिलों पे इतनी शदीद गर्मी, और वहाँ पे गर्दो गुबार है। आगे जाके जब वो रोड थोड़ा सा रास्ता खुला तो आगे जाके हमने देखा कि 5 से 6 गाड़ियाँ जो हैं वो रॉन्ग पार्किंग में खड़ी हुई थी। उनकी वजह से पीछे बिला मुआल का हज़ारों का मजमा था कि जो बेचारे गर्दो गुबार भी अपने अंदर लेके जाने में मजबूर थे, गर्मी से बेचारे तंग हो रहे थे। तो गलत जो पार्किंग है ना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अब मैरिज हॉल्स लोग बना लेते हैं, पार्किंग का इंतज़ाम नहीं होता, अब लोग जो है वो गलत मलत लगा के चले जाते हैं, अंदर वो शादियाँ नहीं बज रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, बाहर लोग जो है आप वो तो मुसाफिर थे, उसमें हो सकता है कोई एम्बुलेंस में मरीज भी हो सकता है, मरीज भी हो कोई सकते हैं। बहुत नाजुक हालत में हो सकता है, कोई मौतो हयात की कशमकश में हो सकता है, सही बात है। बहुत सारे। समरी ये है कि अपनी नेकी से किसी बुराई को जस्टिफाई ना करें, जी जी जरूर। अपने किसी नेक अमल से बुराई को जस्टिफाई ना करें। बुराई बुराई है, नेकी नेकी है, जितनी शताअत हो इस पे। बल्कि हदीस भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु ने यही फरमाया कि जब मैं तो इज़ा अमरतुकुम बिशैइन, जब मैं तुम लोगों को किसी चीज़ का हुक्म दूं तो उस पे उतना अमल करो जितनी तुम्हारी इस्तिताअत इस्तिताअत है। लेकिन अगर मैं तुम्हें किसी चीज़ से रोक दूं तो रुक जाओ उससे। वहाँ ये नहीं बोला जी कि जितना रुक सकते हो रुको। तो इसमें रुक वो जाओ। कहते हैं कि जो दफ़ और दरर औला मिन जल्बिन नफ़, कि जो किसी नुकसान को रोकना नुकसान को जो है दूर कर देना वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा औला है किसी फ़ायदे को हासिल करने से। ज़बरदस्त। लेकिन नेकी और शर का तयन भी वही होगा जो अल्लाह ताला करेंगे। इस पे हमने पहले बात हमारे यहाँ ना, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने थोड़ी सी जो है वो तमीज़ बांधी इस बात की। हमारे यहाँ ना कुछ लोगों को ये भी इतराज़ होता है कि वो लोग जिनके घर मस्जिद की हमसायगी में होते हैं, तो कुछ घरों में ये भी शिकायत करते हैं लोग कि जी मस्जिद में अजान होती है, तो अजान की वजह से जो है ना हमारे घर के अंदर आवाज़ आ रही होती है, तो ये भी हमें एक तकलीफ मसला हो है, रही जी, होती है। ये बहुत सारे लोगों को होती है प्रॉब्लम। तो हम वहाँ पर कहेंगे कि ये तो हुक्म है कि अजान का हुक्म को आम किया जाए, मस्जिद वतिदा सलातु जामिअतुन, जी कि जी तमाम लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह ताला का हुक्म है। तो हम इसको तकलीफ में शुमार नहीं करेंगे। आप ये आपके कहने से तकलीफ है उसके अंदर शुमार लेकिन नहीं फिर होगा। भी अगर वहाँ पर कोई ऐसा है, क्योंकि मैं कि ज़ाती तौर पे किसी को जानता हूँ कि जो बड़े बड़े एजेड हैं और वो दवाई खा के जो है वो उनको सुलाना पड़ता है दिन के अंदर भी, तो किसी को दिल का अर्जा किसी है, को दिल का ये बहुत मसला ये है, बहुत खास ये मसला भी हो सकता साउंड है। प्रूफिंग करा सकते हैं। मस्जिद वाले को चाहिए साउंड प्रूफिंग करा दें उनकी। बसा औकात वो इतराज़ करने वालों के अपने घर में सारा दिन ऊंची आवाज़ से म्यूजिक भी चल रहा होता है, डिश केबल भी चल, वहाँ नहीं वो कुछ भी कहते। जो ही 2-2.5 मिनट के लिए स्पीकर ऑन होता है, कहते हैं जिससे हमारे कान पड़ते हैं, तकलीफ हो जाती है, मसला बन रूहानी जाता मसला लग रहा है। है। जी नाज़रीन, आपने आज हमारी एक बड़े ज़बरदस्त और इसकी ज़रूरत भी है उस मौजू पे आपने गुफ्तगू सुनी। अगर बीच में दूसरी बहसें भी आ गई, लेकिन वो भी अच्छी थी और खैर थी। पॉडकास्ट Related ही थी हमारे मौजू से। में आ जाती हैं वैसी चीज़ें, और वो हमारे मुँह से कुछ बाहर भी नहीं थी। तो इंशाल्लाह फिर एक बड़ी दिलचस्प पॉडकास्ट मजलिस के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।